السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء کرام، محترم عمائدین قوم ملت، جماعتوں اور جمعیتوں کے ذمہ داران، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، کرم و انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت مسلمہ کو درپیش اہم اجتماعی معاملات پر کچھ کہنے اور کچھ سننے کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا ہے۔ مختلف افکار و نظریات کے حامل افراد یہاں یکجا ہیں، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ یہ انتہائی خوش آئند بات ہے امت مسلمہ ہندیہ کے لیے۔ ابھی ہم نے علماء کرام سے اس اجتماع کے تعلق سے، یہاں جمع ہونے کے تعلق سے کئی ساری باتیں سنی ہیں۔ امت مسلمہ کو ہندوستان کے اندر کس طرح کے حالات درپیش ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کیا ہے، اس کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں، اس کا بھی ذکر ہوا ہے، اور موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے قدم اٹھانا ہے، کون سی تدبیر کرنی ہے، اس پر بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی دولت اور ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ یہ دین ہماری عزت، ہماری شناخت ہے۔ اسی دین کے ذریعے سے ہم عزت و وقار حاصل کر سکتے ہیں، آبرومندانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی ہماری پہچان اور یہی ہماری شناخت ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر نہ ہماری عزت محفوظ رہے گی، نہ ہمارا وقار محفوظ رہے گا، اور نہ ہی ہم آبرومندانہ زندگی گزار سکیں گے۔ زندگی ہے تو آزمائشیں آتی ہیں۔ ہندوستان کے حالات ہم نے سنے، اور جو آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں دین کو لے کر، شریعت کو لے کر، شعائر اسلام کو لے کر، مسلم معاملات کو لے کر، ہر زمانے میں الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو ان حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی سنت ہے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، دین اسلام کو ہم نے قبول کر لیا، کلمہ طیبہ کا ہم نے اقرار کر لیا، اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو دین اسلام کے دامن میں پناہ لے گا، جو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا، محمد الرسول اللہ کہہ کر کے محمد عربی کی رسالت کا اعتراف کرے گا، دین اسلام کو اپنا دین مان کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے، اس کی راہ میں کانٹے بچھائے جائیں گے، اس کی راہ کو روکنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمائے جائیں گے، کبھی اس کی عزت پر حملہ ہوگا، کبھی اس کے وقار کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی جائے گی، کبھی اسے ذہنی اذیت دی جائے گی، تو کبھی جسمانی طور پر اسے ٹارچر کیا جائے گا، آزمائشوں سے بھری یہ زندگی گزارنی ہوگی اور اس سے نمٹنا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے پہلے والے اہل ایمان کو بھی آزمایا ہے، محمد عربی کی امت سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے، جو اہل ایمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی آزمائش کی، اور یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلص مومنوں کو الگ کر دے، مومنوں کے صفوں میں جو منافقین موجود ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک خبر بنتی ہے سیکنڈوں میں پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے۔ آج کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو حالات کو دیکھ کر کے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں جیسا نام ہے، مسلمانوں جیسا رہن سہن ہے، مسلمانوں جیسا کپڑا پہنتے ہیں، مسلمانوں جیسا کھان پان ہے، مسلمانوں جیسی گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا رویہ دیکھیے، طرز عمل دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے کہ وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر کے مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعہ سے خالص اور مخلص اہل ایمان کو الگ کر دیتا ہے، مومنوں کے صفوں میں موجود، مسلمانوں کے صفوں میں موجود منافقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دیتا ہے۔ لیکن ان آزمائشوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری تدبیریں ہیں۔ ظاہری اسباب و وسائل کو اپنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ابھی وقف کا مسئلہ پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی حکومت کی طرف سے کہ جو ترمیم ہونی ہے، اور وقف ترمیم بل کے اندر جو ایکٹ لائے گئے ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے لیے باضابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور جو ہے سگنیچر کمپین، یا یوں کہ ہمیں وقف ترمیم ایکٹ قبول نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے ووٹنگ کی اور اپنی آواز جو ہے حکومت تک پہنچائی۔ یہ تدبیریں ہیں، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے ظاہری اسباب اور وسائل اختیار کرنا وقت اور حالات کے اعتبار سے ضروری ہے، لیکن دشمن کے چالوں کو ناکام کرنے کے لیے، دشمن کی تدبیروں کو بیکار کرنے کے لیے، دشمن کی سوچ پر پہرا بیٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا ہی کارگر فارمولہ دیا ہے، بڑا ہی کارگر نسخہ عطا کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان ظاہری تدبیروں، ظاہری اسباب، ظاہری وسائل کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے فارمولے کو اختیار کر لیتے ہیں، تو یقین جانیے پریشانیاں آئیں گی لیکن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی، تکلیفیں آئیں گی لیکن ہمیں توڑ نہیں سکیں گی، دشمن مکر و فریب کرتا رہے گا لیکن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، دشمن ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ وہ فارمولہ اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ
کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ لوگوں سنو، اگر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دشمن تمہارے خلاف تدبیریں کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، منصوبے کرتا ہے، تمہیں زک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ذہنی طور پر تمہیں ٹارچر کرنا چاہتا ہے، جسمانی طور پر تمہیں اذیتیں دینا چاہتا ہے، اور دشمن کے ان تدابیر کو تم ناکام کرنا چاہتے ہو، دشمن کے چالوں کو بیکار کرنا چاہتے ہو، تو آؤ فارمولہ تمہارے سامنے ہے کہ صبر کا دامن تھام لو، تقوی کی راہ اختیار کر لو، صبر کی راہ پر چل پڑو، تقوی کی راہ پر چل پڑو، لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمنوں کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اور آج دیکھیں تو ہم مسلمانوں کے اندر ان دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے دشمن اپنے بہت سارے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا، مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا عَلَى الْعَدَى، جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس پر صبر کرو۔ اگر تم صبر کرو گے، صبر کرتے ہوئے اللہ کے دین پر قائم رہو گے، اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھو گے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام تمہیں دیے ہیں، جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر عائد کیے ہیں، ان احکام کو، ان فرائض کو بجا لاتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے، جن باتوں سے، جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ گے، دوری اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو دشمن کی تدبیریں ناکام ہو جائیں گی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گی، دشمن تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ لا یضرکم الا اذا، ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ہاں اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے تمہاری زندگی پر، وقتی طور پر کچھ تکلیف آ سکتی ہے، لیکن دشمن حاوی نہیں ہو سکتا، اور اپنے منصوبے میں پوری طرح سے دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہری تدابیر کے ساتھ ساتھ صبر اور تقوی کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ ہم مسلمان ہیں، میں نے کہا کہ ہماری عزت و وقار اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ نے جن کاموں کا ہمیں مکلف بنایا ہے، دیانتداری کے ساتھ ہم اس کو اللہ کی خاطر انجام دیں۔ جن کاموں سے، باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کر لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دے گا۔ میرے بھائیوں، شاعر اسلامیہ کے ساتھ رہا ہے، ہندوستان پر صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، برٹش حکومت ہندوستان کے اندر قائم ہوئی، اور برٹش گورنمنٹ نے جو ہے اسلامی کورٹوں کو ختم کیا، قاضیوں کے اختیارات ختم کیے، اور نیو برٹش لا ہندوستان کے اندر نافذ کیا گیا۔ اور پھر کوشش یہ کی گئی کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کو ان کے شعار سے ہٹا دیا جائے، ان کی شناخت چھین لی جائے، ان کی پہچان ہٹا لی جائے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے بعض قوانین جن کا تعلق آئلی قانون سے ہے، جن کا تعلق معاشرتی قانون سے ہے، ان کو مسلم پرسنل لا کے نام سے باقی رکھا گیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، اور ہندوستان آزاد ہونے کے بعد نیا دستور وضع کیا گیا، تو چونکہ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک کی حیثیت رکھتا ہے، سیکولر ملک کی شبیہ مذہب کے مطابق پریکٹس کریں، عمل کریں، اور پھر مسلمانوں کے آئلی اور معاشرتی قانون کو مسلم پرسنل لا کے نام سے تحفظ عطا کیا گیا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ 1971 کے اندر متبنہ کا مسئلہ پیدا کیا گیا، گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اندر سین لگائی، اور جو ہے مسلمانوں کو زک پہنچانے کا باضابطہ یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ایسے میں عمائدین ملت نے سر جوڑ کر کے
بیٹھا، اس پر غور کیا اور فکر کیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ اسلامی شعار کے تحفظ کے لیے، مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے کوئی ایک ایسی تنظیم ہو، کوئی ایک ایسا بورڈ ہو، کوئی ایسا جو ہے ادارہ ہو جو اجتماعی معاملات کی نگرانی کرے اور اس کے تحفظ کے لیے جو ہے قدم بڑھائے، لوگوں کے اندر اس کے تئیں بیداری پیدا کیے، اور پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود ہوا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا گیا اور اس میں ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو نمائندگی دی گئی، اور یہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔ اور مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے تعلق سے، مسلم شعار کی حفاظت کے تعلق سے، شریعت اسلامیہ کے قوانین کے حوالے سے جو ہے اس کے تحفظ اور اس کے اشاعت کے حوالے سے، اس کی بقا کی کوشش کے حوالے سے مسلم پرسنل لا اپنی حیثیت کے مطابق کوششیں کرتا رہا ہے۔ عروج و زوال جو ہے قوموں کی تاریخ کا حصہ ہے، کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی بیشی ہوتی ہے، کبھی عروج حاصل ہوتا ہے، کبھی زوال آتا ہے، لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آج کی یہ مجلس بھی قائم کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس تعلق سے ہمیں بیدار رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا۔ فسطائی طاقت اور فسطائی طرز حکومت نے ایک ایک کر کے مسلم شعار اور مسلم شناخت کو مٹانے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ ایک ایک مسئلے کو کھڑا کیا جاتا ہے، ایک ایک مسئلہ سامنے لا کر کے مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بیدار رہنا ہوگا، اور ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو اجتماعی طور پر انجام دی جاتی ہیں، وہ تمام امور جنہیں اجتماعی طور پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر ہمیں لبیک کہنا ہوگا، اپنی جو ہے رائے درج کرانی ہوگی، اپنی جو ہے طاقت دکھلانی ہوگی، اپنے کثرت تعداد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنے اوپینین کو ظاہر کرنا ہوگا، اور اپنے حالات سے، اپنے خیالات سے، اسلام کے تئیں اپنے جذبات سے، اپنے افکار سے حکومت کو آگاہ کرنا ہوگا۔ ہمارے حصے میں جتنا کام ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا، ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فارمولے کو اختیار کر کے ہم دشمن کے چالوں سے، اس کی تدبیروں سے، اس کی طرف سے ہمارے خلاف جو منصوبے اور جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے، ان سے ہم بچ سکتے ہیں، ان کے مضرات سے ہم اپنی زندگیوں کی، اپنے شریعت کی، اپنے شعار کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں کو سمجھ کر عملی زندگی میں ان کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔